دیکھیں یہ جو ابھی ہمارے سامنے پورا یہ جو نیشنل اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کم از کم 3-4 چیزیں جو اسٹریٹ اوے آپ اس میں سے یعنی سوال آگے رکھ سکتے ہیں کہ ان مسئلوں کو ساتھ پھر آپ کیا کریں گے. کہ امریکہ کی ایک پرزن میں ایک ٹرانس وومن نے 2 خواتین کو ریپ کیا ایک ہی رات میں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں وہاں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تو ابھی تو یہ باتیں, اب مجھے بتائیں پاکستان کے اندر ایک لڑکا جو یہ کہتا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں, 18 سال کی عمر ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے گرلز کالج میں داخلہ لیا, اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ مجھے میکینزم بتائیں نا, واٹ از دا میکینزم. اچھا, پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ جب ان کو سزا ہو تو ان کے لیے سیپریٹ جیلز ہوں گی. مان لیا چلیں آپ ان کو سیپریٹ رائٹس دیں, جو خنثی ہیں اس کی حد تک, یہ ٹرانسجینڈر ہے فی الحال, چلیں اسی کو ہم انالائز کر لیتے ہیں. جب ان کو کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے تو ان کے لیے اسپیشل وارڈز ہوں گے. پیمز میں باقاعدہ اس کے افتتاح شری مزاری صاحبہ نے کیا. اب یہاں پہ آپ سیپریٹ مانگ رہے ہیں, آپ کی امپریزنمنٹ بھی سیپریٹ ہو, آپ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی سیپریٹ ہو, لیکن جب ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جہاں آپ ان کی جو انڈیویجول ہوگا, جو ٹرانسجینڈر ہوگا, اس کی چوائس کے کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ کو وہ دیا جائے گا. اور اگر اس کا ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ان کو ڈینائی کرتا ہے کہ میں ایڈمیشن آپ کی جینڈر کی بنیاد پر آپ کو نہیں دیتا, تو اس کے خلاف لیگل کارروائی ہوگی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے جو پبلک پلیسز ہیں اور جو ہمارے فیمیل کے ڈیڈیکیٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے اسلامک یونیورسٹی ہو گئی, جب فاطمہ جناح وومن یونیورسٹیز ہو گئیں, یا جو دینی مدارس کے جامعات ہیں بچیوں کے الگ ہیں, کل کو ایک ٹرانسجینڈر اٹھتا ہے وہاں پہ جا کے اپلیکیشن دیتا ہے کہ جی مجھے ایڈمیشن دیا جائے, وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں جناب یہ نہیں ہو سکتا, تو آپ کیا اس کے ہیڈ آف انسٹیٹیوشن نہیں تو سارے جو علماء ہیں وہ گرفتار ہونا شروع ہو جائیں گے, جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے. آپ ان کے لیے کیوں سیپریٹ ایجوکیشن کا اسلام میں ڈیمانڈ کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ ان کی انٹینشنز یہ تھی کہ معاشرے کے اندر جو برائی ہے اس کو ہم کس طرح انجیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی نہیں جی ابھی پاس تھوڑی ہوا ہے, ابھی تو بس بات ہوئی ہے, تو ایک تو آپ یہ بتائیں کہ پاس ہونے سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے, دوسرے کہ یہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے, کیا یہ ابھی سسپینڈڈ ہے, کبھی یہ ہوا میں معلق ہے اور کچھ نہیں ہو رہا, یا کیا یہ افیکٹو ہے, پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ کہ ابھی جو ہم نے اس کے ریپرکشنز کی بات کی ہے, کیا پاکستان کے اندر سیم سیکس میرجز ہو رہی ہیں, یا کیا یہ ہم مولویوں نے یا اور لوگوں نے جو ہے یہ بس ہوا بنایا ہوا ہے کہ جی سیم سیکس میرج اور یہ وہ, اس کے بارے میں آپ کیا رہا ہے؟ جو آئی ڈی کارڈز کے اوپر ایکس جینڈر کے نام سے ایک نئی جو رجسٹریشن کا عمل شروع ہوا, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کے جو آفیشیل فگر 2018 جون 2018 تک جو جون 2018 سے لے کر جولائی 2018 تک وہ آئے ہیں, وہ 28,734 ہیں یا 23 ہیں. اچھا, میرا خیال 28,723 ہیں. کہ اس 28,700 کا بریک ڈاؤن پہ ذرا غور کریں تو 16,000 ایسے مرد ہیں جنہوں نے خواتین کا جو چینج کروایا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹرانسجینڈر میں چینج ہو رہی ہے, اور 12,000 سم تھنگ جو ہے وہ خواتین تھی جنہوں نے مرد میں ٹرانزیشن اپنی جینڈر آئیڈینٹی کو چینج کروایا. اور جو ٹرانسجینڈرز کی جو فگر تھی وہ تو ڈبل فگر میں بھی نہیں گئی, 9, اونلی 9. تو میں نے عرض کیا کہ کورٹ کے سامنے یہ نقطہ رکھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ٹرانسجینڈر جن کے لیے یہ قانون بنا ہے وہ تو صرف 9 لوگ ہیں, تو باقی جو 28,714 لوگ ہیں انہوں نے کس لا کے تحت پھر چینج کروا لیا؟ اگر ہم یہی اس کو پرسیو کر لیتے ہیں کہ یہ لا صرف ٹرانسجینڈرز کے لیے بنا ہے, تو باقیوں نے کس طرح کر لیا, اور نادرا نے کیسے کر دیا؟ ٹیکسلا میں اگر آپ سرچ کریں نیٹ پر وہ اویلیبل ہے, BBC نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے, لوکل میڈیا جیو نیوز نے بھی رپورٹ کیا. ٹیکسلا میں 2 لڑکیوں کی آپس میں شادیاں ہوئی. وہ کیسے ہوئیں کہ ایک لڑکی جس کا نام تھا آسما بی بی, اس نے اپنا جینڈر چینج کیا اور نام اڈاپٹ کر لیا آکاش علی. اس کے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی, اس کا نام تھا نیہا علی. اس کے ساتھ اس کا کوئی آپس میں ریلیشن شپ تھا, جو بھی تھا میں اس ڈیپلی نہیں جاتا. ان دونوں کی آپس میں شادی ہو گئی. یعنی یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ اور ٹیچر ہیں. فادر نے پٹیشن فائل کی ڈسٹرکٹ کورٹس ٹیکسلا میں کہ بھائی میری بیٹی کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کیسے ہوگی, وہ تو اس کی ٹیچر تھی. اب جب آئی ڈی کارڈز وغیرہ سامنے آئے تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں ویلڈ میرج ہے, کیونکہ میل اور فیمیل کی شادی. ہاں, میل اور فیمیل کا ظاہر ہے, جو نکاح خان ہے اس نے بھی تو دیکھا ہوگا ایک میل ایک فیمیل ہے, اس نے میڈیکلی ایگزامن تو نہیں کیا ہوگا, آئی ڈی کارڈ ہی بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اب اس نے تو نکاح پڑھانا تھا, وہ پڑھا دیا, اب ڈاکومنٹ ایک بن گیا. اب ہوا یہ کہ جو فادر تھا وہ مجھے لگتا ہے الحمدللہ اس میں کوئی غیرت تھی, اس نے اس کورٹ کو بجائے اس کہ وہ اس کو معاملے کو چھپاتا, وہ ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آ گئے, اور انہوں نے فوری طور پر جو دلہا تھا, جو اس میں لڑکی دلہا یعنی آکاش علی, اس کے میڈیکل آرڈر کر دیا.
اب اس کے بعد بہت ساری ہیئرنگز ہوتی رہیں. وہ جو آکاش علی تھا وہ مفرور ہو گیا. ٹھیک ہے, اس نے میڈیکل نہیں کرایا. اس نے میڈیکل نہیں کروایا. ٹھیک ہو گیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس بنیاد کے اوپر ود ڈیو رسپیکٹ کہ عدالتیں سیم سیکس میرج کے حوالے سے یا جو بھی فائنڈنگز آتی اس کے اوپر کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتی کہ اس کو یہ بالکل بین ہو جاتا. ایک ہماری سوسائٹی میں اس کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. بلکہ ہوا کیا کہ جو آکاش علی تھا, جو خاتون تھی, جو مرد بنا ہوا تھا, اس کو کسی طرح سے پریشرائز کیا گیا یا جیسے بھی ہے, اس نے ڈائیورس ڈیڈ ایشو کر دی کہ میں ڈائیورس کرتا ہوں. اب یہ ڈائیورس بھی اس پہ بھی میرے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں کہ نہ تو وہ نکاح ویلڈ تھا, نہ یہ ڈائیورس ڈیڈ ویلڈ ہے. آپ نے کیسے اس کے اوپر, اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہ ریٹ پٹیشن جو وہ ڈسپوز آف ہو گئی.